اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بتائیں گے کہ بلعام ابن باورہ کون تھا۔ بنی اسرائیل کی قوم میں ایک بہت بڑا عالم، زاہد اور عابد تھا۔ اس دور میں اس جیسا نہ کوئی عالم تھا، نہ کوئی زاہد تھا، نہ کوئی عابد تھا۔ اس کے پاس اسم اعظم تھا اور وہ زمین پر بیٹھ کر عرش اعظم کو دیکھ لیتا تھا۔ اس کی دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی تھیں۔ تو جب حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کی قوم جبارین پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، لشکروں کو لے کر چلے، تو بنی اسرائیل کی قوم کو جب پتہ چلا تو اس کے جو حکمران تھے، حاکم تھے، وہ بلعام باورہ کے پاس آئے اور اسے کہا چونکہ تو مستجاب الدعویٰ ہے اور تیرے پاس اسم اعظم ہے، تو موسیٰ کے لیے بد دعا کر۔ اس نے ان کو جواب دیا کہ میں اس شخص کے لیے کیسے بد دعا کروں جو پروردگار عالم کا نبی ہے اور اس کے ساتھ فرشتے آ رہے ہیں، میں کبھی بھی اس شخص کے لیے بد دعا نہیں کروں گا۔ وہ واپس چلے گئے۔ پھر انہوں نے اس کی بیوی کو واسطہ بنا کر لے آئے اور اس کی بیوی نے جب اسے کہا اور وہ مان گیا، وہ اپنے گدھے پر بیٹھا اور بد دعا کرنے کے لیے چل پڑا۔ رستے میں اس کا گدھا جو ہے بیٹھ جاتا تھا، گدھا بیٹھ جاتا تھا، وہ اس کو اٹھاتا، مارتا، تھوڑا سا گدھا چلتا، پھر بیٹھ جاتا۔ تیسری مرتبہ جب بیٹھا تو خداوند متعال نے اس گدھے کو بولنے کی طاقت دی۔ تو گدھے نے بول کر کہا کہ اے بلعام، تو اس شخص کے لیے بد دعا کرنے جا رہا ہے جو خداوند متعال کا کلیم نبی ہے، جس کے ساتھ فرشتے آ رہے ہیں، کیا تو اس کے لیے بد دعا کرے گا؟ تو اس نے اس کی بات کو نہ مانا اور گدھے کو وہیں پہ چھوڑ کر چل پڑا اور پہاڑی پر جا کر اس نے بد دعا شروع کی۔ سامنے دیکھا تو جناب موسیٰ کا لشکر آ رہا تھا۔ جناب موسیٰ کے لشکر کو دیکھ کر جب اس نے اسم اعظم کو پڑھنا چاہا تو اسے اسم اعظم بھول گیا، اور جب وہ بد دعا کر رہا تھا تو جناب موسیٰ کے خلاف بد دعا کرنا چاہتا تھا، اپنی قوم کے لیے بد دعا کر رہا تھا۔ لوگوں نے اسے کہا کہ اے بلعام، تو کیا کر رہا ہے؟ تو ہمارے لیے بد دعا کر رہا ہے، حالانکہ ہم نے تو آپ کو موسیٰ کے لیے بد دعا کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اس نے کہا کہ خداوند متعال جو ہے میری زبان پر حاوی ہو گیا ہے۔ خداوند متعال، میں ان کے لیے بد دعا کرنا چاہتا ہوں، لیکن خداوند متعال میری زبان کو طاقت نہیں دیتا کہ میں ان کے لیے بد دعا کروں، میری زبان سے آپ کے لیے بد دعا نکلتی ہے۔ ابھی وہ بد دعا کر ہی رہا تھا کہ اس کی زبان جو ہے لٹک گئی، سینے پر آ گئی۔ تو جب اس نے دیکھا کہ اس کی دین اور دنیا دونوں برباد ہو گئے ہیں تو اپنی قوم سے مخاطب ہوا اور کہا کہ افسوس ہے، میں آپ لوگوں کی وجہ سے اپنی دنیا و آخرت برباد کر بیٹھا، لیکن اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں۔ میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں جس کے ذریعے موسیٰ کی قوم کو، موسیٰ کے لشکر کو آپ شکست دیں گے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کون سی چال ہے، وہ کون سا طریقہ ہے جس سے موسیٰ کی قوم کو، موسیٰ کے لشکر کو ہم جو ہے شکست دیں گے؟ اس نے کہا آپ اپنے پوری قوم سے جو سب سے خوبصورت عورتیں ہیں ان کو خوبصورت بنا کے، خوبصورت لباس پہنا کے جناب موسیٰ کی قوم کے سامنے لے جاؤ، اور اگر کسی ایک شخص نے بھی کسی ایک لڑکی کے ساتھ زنا کر لیا تو ان کی پوری قوم جو ہے تباہ ہو جائے گی، پورا کا پورا لشکر تباہ ہو جائے گا اور انہیں شکست ہوگی۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جناب موسیٰ کی فوج میں ایک سپہ سالار تھا جو ایک لڑکی پر عاشق ہو گیا۔ اس نے اس لڑکی کو اٹھایا اور جناب موسیٰ کے سامنے لے گیا اور پوچھنے لگا، اے حضرت موسیٰ، کیا یہ عورت میرے لیے حلال ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں، یہ آپ پر حرام ہے، اسے فوراً چھوڑ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ خداوند متعال کا عذاب نازل ہو جائے۔ تو اس نے جناب موسیٰ کی بات نہ مانی اور اس لڑکی کو خیمے میں لے گیا
اور اس کے ساتھ بدکاری کی۔ جیسے ہی اس نے بدکاری کی تو فوراً ہی طاعون کی بیماری پھیل گئی۔ طاعون کی بیماری اتنی پھیلی کہ حضرت موسیٰ کی فوج کے 20,000 اشخاص اس بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت موسیٰ کو شکست ہو گئی اور وہ واپس چلے گئے۔ یہاں پہ ہمیں دو چیزیں نظر آتی ہیں۔ جناب موسیٰ کو خداوند متعال نے 4 وصیتیں کی تھیں۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ اس وقت تک جب مطمئن نہ ہو جاؤ کہ شیطان مر گیا ہے، شیطان کی چالوں سے اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھنا۔ تو جتنا بڑا عالم بھی ہو وہ گمراہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح دوسرا ہمیں یہ نتیجہ ملتا ہے کہ زنا ایک ایسی نحوست ہے جس کی وجہ سے بہت سارے نقصانات ہیں۔ حتیٰ نبی کی فوج میں بھی اگر کوئی اس طرح کا کام کرے گا تو پوری فوج اس طرح کی بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ خداوند متعال ہمیں صحیح معنی دین حق، دین مبین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔